لو بھائی گلاب بنتے ہیں اپنے لیں گے مار سامان عبد جمع پریشان مگر حرام حاضر کے ماں بنائے
قل إن كنتم
تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں ہمیشہ ہی مانتا رہتا ہوں، قرآن مجید ایک ایسا عظیم ترین معجزہ ہے اور ایک ایسا عظیم ترین ذخیرہ کلام الہی ہے کہ جس میں ہماری زندگی، ہماری حیات، ہمارا جسم، ہماری روح، دنیا، آخرت، ہم سے متعلق کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ وہ اس میں موجود نہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے۔ اب اگر کسی کوئی چیز ڈھونڈنے پر آپ کو نہ ملتی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس میں موجود نہیں۔ یہ آپ کی اپنی کوتاہی ہے، آپ کی اپنی کم نظری ہے کہ آپ کو وہ اس میں نہ مل رہی ہے، لیکن ہے ضرور اس میں موجود۔ اور ملنے کے لیے کسی بھی چیز قرآن میں آپ تلاش کرنا چاہیں اور یہ چاہیں کہ اس میں آپ کو ملے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ تلاش کرنے کا جو راستہ، جو ذریعہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے تھرو جائیں گا۔ آج کل کی زبان میں بہت چیلنج سے میں آپ کی شامل ہوتا کرتا ہوں، انگریزی کو بہت کم استعمال کرتا ہوں، بہت ضرورت ہے کہ نوجوان بھی آج کل زبان کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ مادری زبان جو ہے وہ غیروں کی زبان ہوتی جا رہی ہے، غیروں کی زبان مادری زبان بنتی جا رہی ہے، اس لیے میں استعمال کرتا ہوں۔ آپ کو خیال نہ کرے، بہرحال یہ کہ اگر آپ کو قرآن میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ملے، ضرور ملے، ایسا نہیں کہ نہیں ملے۔ شرط اس کی یہ ہے کہ آپ تلاش کرنے کے صحیح راستے سے تلاش کریں، صحیح ذریعے سے تلاش کریں۔ اس کی مثال بھی میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کے ذریعے دیکھیں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ صرف زبان کے ماہر ہونے سے، ماہر لسانیات، ماہر زبان عربی ہونے سے، یا یہ کہ آیات قرآن کے حفظ سے کوئی قرآن کے باطن تک نہیں پہنچتا۔ آپ مجھے کسی تفسیر ملا تھا، یہ دعویٰ بتائیے کہ وہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں قرآن کی آیتوں کے ایک ایک لفظ کے میں اپنی طرف سے کہوں 5 معنی جانتا ہوں۔ ایک آدمی بتائیے جو کہتا ہوں 5 معنی جانتا ہوں قرآن کے، لغت کے نہیں کہہ رہا ہوں، لغت کی بات نہیں، لغت میں ایک لفظ کئی معنی بتایا آپ نے، صاحب لغت ہے اور وہ آدمی مجھے بتائیے، لیکن تفصیل قرآن کے لفظوں کے بارے میں بتائیے، کوئی جانتا ہے؟ لیکن دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ میں 70 معنی بھی جانتا ہوں، 70,000 معنی بھی جانتا ہوں۔ اب آپ 70,000 معنی جاننے والے کو چھوڑ کر ایک بھی معنی جاننے والے جو نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے، تو کہاں سے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سے قرآن میں آپ کو بات نہیں دی؟ تو اب یہی بات ہوئی کہ آپ ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر سے سائنس کا فارمولا حل کرانے کے لیے جائیں گے تو یا تو غلط حل کر کے دے گا یا پھر عاجز آ جائے گا، عاجز آ جائے گا۔ آپ غلط حل کر کے دے گا تو پھر وہ غلطی نسل در نسل چلتی چلی جائے گی، اور یہی غلطی چلی آ رہی ہے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ دربار میں شہزادی نے بڑی تفصیل 2-3 موقع مہاجرین انصار کو مخاطب کر کے کہا، صاحب دربار میں مخاطب، اس میں شہزادی نے واضح طور پہ کہا تم نے حق کو چھوڑ دیا، تم نے اس شخص کو چھوڑا ہے جو تمہیں منزل تک پہنچانے والا تھا۔ بہت سی تفصیلوں میں تفصیل نہیں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ تم نے ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو تمہیں قرآن کی صحیح تعبیر بتانے والا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت تک تم لوگ بھٹکتے رہو گے۔ علی کو چھوڑ دیا، بھٹکتے رہو گے۔ آپ دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارے سامنے ہے، قیامت تک ہوگا۔ جس نے علی کو چھوڑا قیامت تک بھٹکتا ہے، ابھی منزل تک پہنچ نہیں پائے گا، نہیں جا سکے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں پروردگار جن کے بارے میں کہا ہے راسخون فی العلم، جن کے بارے میں کہا تو ہم نے
دیا ہے. جس طرح امام کے لیے کہا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اسی طرح قرآن میں کہا کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، یعنی ہم نے کتاب میں، یعنی جو کتاب میں ہر شے کا علم ہم نے رکھا ہے وہی ہر شے کا علم ہم نے امام میں بھی رکھ دیا ہے. یعنی یہ کتاب ثابت ہے، یہ قرآن ثابت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. قرآن ثابت کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کو چھوڑ دے تو پھر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے، کہیں سے بھی کسی بھی رخ سے سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو جاننا ہو، سمجھنا ہو تو آپ کو صحیح راستے کے ذریعے ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں جو اس کا مکمل علم اور باطنی علم بھی رکھتے ہیں. تو اس کے لیے جیسا آپ نے انتظام کہا، ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز موجود ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے یا نہیں ہے، تو ہے تو کس طرح ثابت کیا جائے، کوئی الگ موضوع ہے. اب یہ کرنا ہے کہ ہے ضرور ہر چیز اس میں موجود، جس میں اصول دین بھی ہیں، فروع دین بھی ہیں، واجبات و سنتیں بھی ہیں، ہماری زندگی سے متعلق جو باتیں ہیں انہیں بہت جیسے ترکے کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، کس سے جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے، ترکے میں وراثت میں مرد کو کتنا حصہ جائے، عورت کو کتنا حصہ جائے، ساری چیزیں سب تفصیل موجود ہے اس میں. عبادتوں سے متعلق ہے، دعاؤں کا ایک پورا حصہ ہے، دعائیں قرآن میں موجود ہے. قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات کا ایک حصہ موجود ہے. اہل بیت کی شان میں، مولا کائنات کی شان میں آیتوں کا الگ وسیلہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ واضح اور محکم آیت کے الگ ہیں، ورنہ قرآن اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ کے بیس سے لے کے والناس کے سین تک علی ہی علی ہے، اس سے ہٹ کے قرآن کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ کہیں گے بھائی اس میں برائیوں کا بھی ذکر ہے، گناہوں کا بھی ذکر ہے، شیطان کا بھی ذکر ہے، تو لازم ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. آپ سفید بتائیں گے تو سیاہ نظر آئے گا، سیاہ بتائیں گے تو سفید نظر آئے گا. اب قرآن میں جہاں سفید ہے وہ تو علی کا ذکر ہی ہے، سفید بتائے گا تو برخلاف اس کے سیاہ بھی آئے. جب سیاہ کا ذکر آئے گا تو اس کی ضد سفید بھی سامنے آ جائے گی. تو ان آیتوں میں بھی بنہا جسے کہا جائے، ظاہر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھٹکانے والا ہے، یہ بہکانے والا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے نا. شیطان کا ذکر کہ تم اس کی پیروی مت کرو، تم اس کی اتباع مت کرو، تم اس کی پیروی مت کرو، وہ بھٹکانے والا تمہارا ظاہری دشمن ہے، تمہارا بڑا دشمن ہے. اب آئے کہ اب بولے اس میں علی کا تذکرہ ہے تو اس میں ہے علی کا تذکرہ، تب ملے گا جب آپ تفسیر دیکھیں گے. معنی کی گرفت کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ بھی نام کا معنی ملے گا جو آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن تفسیر میں جائیں گے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ یہاں پر جو روکا جا رہا ہے شیطان کی پیروی مت کرو، تو جہاں شیطان کی پیروی مت کرو کہا جا رہا ہے وہیں پر جس کی پیروی کرو کہا جائے گا. تو وہاں امیر المومنین علی دے ہوئے گا. اس طرح ہر زاویہ کرو، اس میں ایک آپ جانتے ہیں اتنا کرنی یہ بڑی ہوتی ہے. والد محترم آپ کا علامہ محمود صاحب جو ایسا کتاب فرمانا کرتے تھے کہ یہ مجلس سیدھی سی وقت شہری ہوا کرتی تھی سادہ بھائی کے مقام میں. اس کے بعد سے وہ رفتے سے یہاں ہو رہی ہے، تو یہاں بھی والد محترم نے اسٹارٹ کیا ہے. اس کی ایک ابتدائی سے سمجھی کا روایت ہے کہ باوجود یہ کہ آج کی تاریخ بڑی مصروفیت کی ہے لیکن تھوڑی سی تمہید کے لیے آپ کا اذہان آنے کے لیے ذہن میں رہتی ہے ہمیشہ سے. اور اس میں بڑا بھی ہے تو کافی ضرور چاہوں گا کہ تمہیداً میں ایسا کر رہا ہوں کہ جس آئے مبارکہ کے علاوہ نے لکھی ہے اس میں ایک خاص رخ ہماری حیات سے، ہماری زندگی سے متعلق جس میں بتایا گیا ہے وہ میں روشن کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے واضح کرنا چاہتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، خود کہہ دو اے نبی آپ کہہ دو کہ لوگوں سے ان سے آپ کہہ دو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں دوست رکھے تو وہ آپ کی اتباع کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اگر اللہ سے اگر تم محبت کرنا چاہتے، اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو آپ کہیں آپ کی اتباع کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، آپ کی رسول کی اتباع کرو. کیوں؟ اب اس کے بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فیحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تمہارا دوست ہو جائے. تم دوستی چاہتے ہو نبی کی اتباع کرو، اور نبی کی اتباع کرو گے تو فرق کہ اللہ تمہارا دوست ہو جائے گا. تم چاہتے ہو کہ اللہ کو محبت ہے، یحببکم اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر چاہتے کہ اللہ سے محبت کرو تو
شرط یہ ہے تم اتباع کرو نبی کی، تاکہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے پلٹا کر۔ یہاں جس لفظ کو استفادہ کرنا ہے، ورنہ ایک جامع بات میں آپ کو جمالی طور پر اشتر کا کروں، حالت موضوع جو آیت وہی ہے کہ اتباع نبی کی اتباع اللہ نے کہا شرط رکھی، تم اگر اللہ کو دوست کرنا چاہتے ہو، دوسرے لفظوں میں تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، تاکہ پلٹ کر اللہ بھی تم سے محبت بھی کرے اور تمہیں دوست بھی رکھے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان تم اللہ کو چاہو، تم اللہ کو دوست رکھو، اللہ تمہیں چاہے، اللہ تمہیں دوست رکھے، ان دونوں کے درمیان شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ، اتباع اور نبی۔ اب نبی کی اتباع کیا ہے یہ پورا اپنے آپ میں موضوع ہے، مگر میں تفصیل میں نہیں جاؤں، صرف آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اجمالی طور پر کہ یہ اتباع کیا ہے۔ اتباع نبی کے معنی کا اللہ کہہ رہا ہے اتباع کرو، تو اتباع کے معنی کا اتباع کے معنی یہ ہے کہ نبی نے نماز پڑھنے کے لیے کہا نماز پڑھ لی، نبی نے روزہ رکھنے کے لیے کہا روزہ رکھ لیا۔ فروع دین پر نبی نے جو بتائے، کیا صرف فروع دین پر چلنے کا نام، اس پہ عمل کرنے کا نام اتباع ہے، یا اتباع کی منزل اور بھی آگے ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اور بھی آگے ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اتباع نبی نہیں ہے۔ اللہ نے اور مقام میں بھی کہا ہے کہ نبی نے جو دیا ہے اسے لے لو، جو کہا ہے اسے مان لو، جو دیا ہے اسے لے لو، جو کہا ہے مان لو۔ تو آپ آدھی باتیں لے رہے ہیں، آدھی باتیں مان رہے ہیں، آدھی باتیں چھوڑ رہے ہیں۔ جہاں نبی نے کہا نماز پڑھو تو آپ نے لے لیا، روزہ رکھو تو آپ نے لے لیا۔ جہاں نبی نے کہا کہ فاطمہ رضی منی چھوڑ دیا، جہاں نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابا وہاں چھوڑ دیا، جہاں نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین کو چھوڑ دیا، حج لے لیا حسین کو چھوڑ دیا، نماز لے لی فاطمہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اتباع نہیں ہے، اللہ اتباع چاہتا ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے فروع دین پہ عمل کرتے ہوئے، نبی کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو کہ نبی کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ نبی خود چل کے کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کو اپنے بدن سے اٹھا دیتا ہے۔ تو اب آپ اتباع کیا ہے، کہاں ہوگی اتباع؟ جامع کرنا چاہ رہا ہوں، اتباع نبی کا نام ہے علی سے محبت کرنا۔ جامع کرنا وہ ساری چیزوں کو نچوڑ اس کا کہا ہے، یہی ہے اتباع نبی کا مطلب یہ ہے کہ ذات اقدس مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب سے محبت کرنا، علی سے قرب حاصل کرنا، کیونکہ میدان غدیر میں نبی نے الستو اولا بانفسکم کہہ کے ثابت کر دیا، ان سے قبول والا اقرار کروا لیا کہ آیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں کہ سب نے بلا یا رسول اللہ کہا، تب نبی نے کہا من کنت مولا فعلا علی مرنا، یعنی ان کا نفس لے کے اپنے ہاتھ میں علی کے حوالے کر دیا۔ اب جس نے سچے دل سے، توجہ چاہوں، جس نے سچے دل سے اپنا نفس نبی کو دیا تھا وہ علی کے پاس محفوظ ہے آج بھی۔ اسی لیے اس کی نسل میں جس نے غدیر میں سچے دل سے اپنا نفس حوالے کیا تھا، اس کی نسل میں آج بھی محبت علی چل رہی ہے۔ جس نے ظاہری دل سے دیا تھا، غدیر میں دیا اور شورا میں واپس لے لیا، سقیفہ میں لے لیا، غدیر میں دیا، سقیفہ میں واپس لے لیا، تو ان کی نسل میں آج کا بغض علی چلا رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اتباع پیغمبر کی وہ یہ ہو کہ علی سے محبت ہو، علی سے قربت، یہ اتباع پیغمبر ہر روز ہر جگہ۔ اب آپ دیکھیں اگر کوئی ایک ایسا شخص مجھے پوری دنیا میں بتا جو خالص طور پر، یہ آج تک خالص سے بہت کم ہو گئی، ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی، میں ملاوٹ کی ذمہ داری نہیں لیتا، میں خالصیت کی بات پر ایک ایسا خالص علی کا چاہنے والا بتائیے جو اللہ و نبی سے دور ہو، جو اللہ و نبی سے دور ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے علی کا خالص چاہنے والا، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو علی کے دامن میں پناہ دی ہے وہی تو توحید و نبوت محفوظ ہے،
وہی تو توحید و نبوت محفوظ ہے. علی کے چاہنے والے کے پاس ہی توحید ہے، اسی کے پاس نبوت کا عقیدہ ہے. تو یہ تو ممکن نہیں. اس لیے علی پیغمبر اسرار بار بار ذات علی پر، نام علی پر اس لیے کیا کئی اور باتیں، کئی اور احکامات جب کہا علی سے لے جاؤ، علی سیکھو. تو یہ علی جو نبی نے کہا، یہی بتایا ہم نے کہ اتباع میری اتباع کرنا ہے تو علی کے نقشے قدم پہ چلنا ہوگا. اب اتباع کے لیے شرط کیا ہے؟ میری گفتگو جو مختصر کی بنی ہے کہ قل ان کنتم تحبون، محبت کے لفظ استعمال کی، اور محبت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کسی کی اتباع اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ جس کی اتباع کی جا رہی ہو اس کی ذات سے محبت نہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں فلاں شخص کی اتباع تو کرتا ہوں اور محبت نہیں کرتا، یا یہ کہ میں محبت تو کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں مگر اس کی اتباع نہیں کرتا. میں اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں، باپ پہ جان قربان کر دوں گا، اور جو بات وہ کہہ رہا سنتا نہیں ہوں، اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں، مگر محبت نہیں، یہ محبت نہیں. میں بہت چاہتا ہوں اپنے باپ کو، بڑا عزیز رکھتا ہوں، مگر میں اپنے باپ کا اطاعت گزاری نہیں ہوں، میں اپنے باپ کا فرما برداری. اللہ کہہ رہا ہے کہ فرما برداری نبی میں میری محبت ہے. اب نبی سے فرما برداری، نبی کی فرما برداری کے لیے نبی سے محبت کرنا ضروری ہے. اب محبت دیکھیے، پروردگار عالم یوں ہی ہمارے لیے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، اپنے سے محبت کرنے کا حکم دیا، نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت میں علی سے اور اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم واجب کر دیا. اس آیت میں علی سے محبت اور محبت واجب ہے. پھر وہی بات ہوتی ہے، قرآن کی تلاش کہاں ہے، کدھر ہے، نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، آپ اندھے ہیں. قرآن کو جس روشنی میں پڑھنا ہے نا، اس روشنی میں پڑھیے. 2000 واٹ کا بلب لگا کے قرآن نیچے رکھ کے پڑھیں گے تو قرآن میں کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. تاریکی میں بیٹھ کے قلب میں نور ایمان علی کے ساتھ پڑھیے، قرآن روشن نظر آئے. تو معلوم رہیے کہ یہ محبت کرنے کا حکم جو دیا نا اللہ نے، عادل ہے پروردگار عالم، یہ ذہن میں رہے. جو چیز آپ کی فطرت میں نہیں ہے اس کا حکم نہیں دے گا، دے ہی نہیں سکتا ہے نا. تو محبت کا جذبہ، اس کے ساتھ اس کی ضد بھی ہے، نفرت میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات محبت کی. محبت کا جذبہ عطا کر کے حکم دیا کہ محبت کرو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی انسانی فطرت میں اس میں محبت کرنے کی جو ارج ہوتی ہے، جو ایک تحریک جسے کہتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو. یہ تو بندوں کی بات ہوگی، اللہ کی بات نہیں ہوگی. بندے ایسا کرتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں پر. جو جبر ہوتا ہے وہ یہی ہو کہ ایک آفیسر دیکھتا ہے کہ میرا ماتحت ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، ہماری اصرار کرتا ہے کہ وہ کرے. جب اس کے پاس وہ اہلیت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس وہ قابلیت ہی نہیں ہے، اور آپ اس سے کہیں گے وہ یہ کام کرے، تو اس کے بعد قابلیت نہیں ہے، کہاں سے کرے گا وہ؟ تو پہلے قابل بناؤ اس بات کا کہ وہ کام کرے، پھر اس کو حکم دو کہ تو یہ کام کرے. تو قابل ہی نہیں ہے اور حکم اللہ ایسا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے پہلے انسانی قلوب میں جذبہ محبت کو رائج کیا، شامل کیا، داخل کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ اب آپ تم محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو. تو پہلے یہ جذبہ جو محبت کا ہے یہ فطرت انسانی میں. کل میں نے لگبھگ کی مجلس میں بہت ہی مختصر تمہید میں یہ بات عرض کی تھی. آج اسی کو میں دہرا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو انسانی فطرت کا خالق ہے، اس نے ہماری خلقت کے ساتھ جو تمام انسانوں میں، کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے اس کا، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، انصاف ہو، انسان آدمی چلتی، انسان آدمی اگر ہے تو اس کی فطرت میں محبت کرنا بھی ہے. لازم فطرت میں رکھا کہ وہ محبت، جذبہ محبت اب کس سے کرنا ہے، کیسے کرنا، انسان کی عقل پہ منحصر ہے. عقل کا صحیح استعمال ہے
تو جذبہ علی کی محبت میں صرف ہوگا. جو محبت علی سے نہیں کی جا رہی ہے عقل کا غلط استعمال ثابت ہو جائے گا. موضوع میرا یہ نہیں ہے عقل کا استعمال کیا ہو، وہ بھی اپنے آپ میں موضوع ہے، لیکن یہاں بات ہے کہ میں کر رہا ہوں جذبہ تو ہے فطرت میں داخل رکھا ہے شامل، اور اسی کے ساتھ مشترکہ رکھا ہے. یعنی ہر انسان کی فطرت، تمام انسانوں کی فطرت میں کچھ جذبے تو مشترک ہیں، کمبائنڈ ہیں. ان میں محبت و نفرت کے جذبات ہیں جو ہر انسان میں. آپ دیکھیے دوسرے مذاہب کے ماننے والے وہ اپنے مذہب کے رہنماؤں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ ان کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں. ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، ان کے پاس بھی اخبار ہیں، ان کے پاس بھی تاریخی شواہد ہیں، ان کے پاس بھی، تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو محبت ہے، تو وہ محبت کا جذبہ موجود ہے. تو وہ جذبہ محبت کا ہے فطرت میں، تو یہ مشترکہ ہے ہر انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہے. اور کچھ باتیں الگ الگ ہیں، منفرد انفرادی ہوتا ہے، ہر آدمی کی فطرت ایک نہیں ہے، ہر آدمی کی فطرت جو نیچر ہے ایک نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو سب میں ایک ہے، کچھ باتیں ہیں جو سب میں ایک ہیں. ان میں سے ایک بات ہے جذبہ محبت. یہاں تک کہ ایک ہمارے علمی گفتگو میں انسان کو جو ہے ہم ہیومن کہتے ہیں، وہ حیوان بھی کہا گیا ہے. فرق عقل اور عقل کے ہونے اور نہ ہونے کا ہے. ہم اپنی زبان میں حیوان جسے کہتے ہیں وہ ہے جو عقل نہیں رکھتا، اس میں چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، آبی حیوانات بھی ہیں، فضائی حیوانات بھی ہیں، زمین میں چلنے والے بھی ہیں، فضا میں اڑنے والے بھی ہیں، ہر قسم کے. تو اب یہ جو جذبہ ہے نا محبت اور نفرت کا، اللہ نے یہ انسانوں اور حیوانوں میں دونوں میں بھی مشترک رکھا ہے. ایک زمانہ ہوگا جہاں یہ بات نہیں مانی جاتی، مگر آج تو تسلیم کی جاتی ہے، تحقیق سامنے ہے کہ حیوان بھی یہ جذبہ محبت اور نفرت دونوں رکھتے ہیں، اور جب اس کا موقع ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان ان دونوں جذبوں کا موقع پر استعمال بھی کر سکتا ہے اور ان جذبوں کو روک بھی سکتا ہے. جہاں اظہار محبت کرنا ہے وہاں نہیں بھی کرتا ہے، جہاں اظہار نفرت کرنا ہے وہاں نہیں بھی کرتا ہے. مگر حیوان ایسا نہیں کر سکتا، وہ محتاج. ہم محتاج نہیں ہیں باعتبار عقل. عقل ایک بڑا جوہر ہے، ایک بڑا ایٹم ہے. عقل جسے جوہر کہا گیا، جوہر ایٹم کو کہتے ہیں. بہت بڑی طاقت کا نام عقل ہے، ایک نور ہے جسے کہا گیا. عقل کو نور کہا گیا ہے. لیکن یہ کہ اب حیوانوں اور انسانوں مشترک پائی جاتی ہے، تو آج کی تحقیق بتاتی ہے. ایک مثال دینے کی ضرورت نہیں، واقعات اخباروں میں آتے ہیں، زندگی میں دیکھا جاتا ہے کہ زوولوجیکل پارک میں ایک جوڑا تھا نر اور مادہ سانپ کا. اس میں سے مادہ گزر گئی، مر گئی سانپ، اور نر جو ہے 3 دن تک 2 دن تک بھوکا رہا، آزودہ رہا، کھانا نہیں کھا رہا. بڑی مشکل جیسا اس کو ٹرین کرنے والے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے اس کو اپنے زندگی کے راستے پر لایا، ورنہ وہ بالکل مایوس خاموش تھا. روز جس طرح وہ عمل کرتا تھا وہ نہیں کرتا. کیوں؟ جذبہ تھا وہ، تاکہ وہ مادہ گزر گئی، اس کا اثر ہوا نا، حیوان پر اثر ہوا. اپنے ساتھی کے گزر جانے کا اثر حیوان پر بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ جذبہ محبت ہو. اب اگر انسان ہوتے ہوئے جس سے محبت کرنا ہے اس سے محبت نہ کی جائے تو حیوان سے بدتر زندگی ہو جاتی ہے. یہی ثابت بھی کیا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جذبہ اللہ نے فطرت میں داخل رکھا ہے کہ انسان محبت کرے. اسی کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ انسان فطرت کرے گا عروج سے، انسان فطرت کرے گا بلندی سے، محبت کرے گا. فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ انسان جب راغب ہوگا تو انسان انس رکھے گا اعلیٰ ترین مقامات سے، چاہے وہ کسی بھی علم کے اعلیٰ ترین مقامات ہو، حکمت کے اعلیٰ ترین مقامات ہو، یا یہ کہ تم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، فطرتاً یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ملے، ملاقات ہو. انسان کی محبت کا تقاضا، فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ انس حاصل کرے کمال سے. فطرت انسانی میں محبت کا تقاضا ہے کہ وہ انس حاصل کرے کمال سے، بلندی سے انس. اب اگر
بلندی سے انس نہیں ہے، میں عروج سے انس نہیں ہے، نیکی سے انس نہیں ہے، بھلائی سے انس نہیں ہے، اچھائی سے انس نہیں رکھتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت سے بغاوت کر رہا، باغی ہے فطرت کا کوئی، فطرت پہ اختیار الگ بات ہے، فطرت پہ اپنا اختیار رکھنا الگ بات ہے، فطرت سے بغاوت کرنا الگ بات ہے، اپنی فطرت میں تغیر لانا الگ بات ہے، بغاوت بالکل الگ بات ہے۔ تو تغیر فطرت میں آ سکتا ہے اگر محبت کے جذبے میں طاقت ہو تو انسان فطرت میں تغیر بھی لاتا ہے، تبدیلی بھی لا سکتا ہے، لیکن بغاوت ایک الگ چیز ہے، بالکل طے شدہ بات ہے۔ اگر کسی کو کمال سے رغبت نہیں ہے تو وہ باغی ہے۔ پوری کائنات میں علی جیسا با کمال ہے ہی نہیں۔ اب اگر علی سے قربت نہیں ہے، اگر علی سے قریب ہونا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باغی ہو اپنے فطرت کے، تم بغاوت کر رہے ہو اپنی فطرت سے۔ اگر فطرت پہ تمہاری محبت ہے تو علی سے انس، کمال سے انس لازم ہوگا۔ سلام کمال سے رغبت ہو، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب آپ تقاضا فطرت ہی سے بغاوت کر رہی ہیں، آپ کمال کے قریب ہی نہیں جانا چاہتے، آپ کی اپنی بدقسمتی ہے۔ لیکن یہ کہ اسی محبت جیسا میں نے کہا، اللہ نے جذبہ عطا کر کے حکم دیا، محبت کا جذبہ عطا کر کے حکم دیا کہ محبت کرو، تو انسان محبت کرنے لگا، اولاد سے، شریک حیات سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے اور رشتہ داروں سے اور دوست احباب سے۔ دوستی کی بڑی جاندار محبت کی تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کے لیے کیا کیا نہیں کیا، جانے بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، بہت سی چیزیں ہیں ایسی جن کا صبر کیا دوست کے خاتمہ کرنے کا مطلب رشتے ہیں۔ رشتوں کی بنیاد پر محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر معیارات بھی خراب ہے۔ جس معیار کی محبت ماں باپ اولاد سے کرتی ہے، ویسی معیار کی محبت کوئی اور کسی سے نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اولاد ماں باپ سے نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود ماں باپ نہ بن جائیں۔ جب خود اس منزل پہ آتے ہیں تو اپنی اولاد سے بے لوث محبت، ماں باپ کی محبت میں غرض نہیں ہوتی۔ غرض اگر وہ بھی باپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ماں کے لیے، ماں تو بے غرض محبت کرنا، لالچ حرص یہ ماں باپ کی محبت نہیں ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو لالچ کے لیے نہیں چاہتا، حرص میں نہیں چاہتا، لیکن باپ خود کوئی غرض رکھتا ہے تو ماں کوئی غرض نہیں رکھتی۔ باپ کے دل میں کبھی بات بھی آ سکتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں، جب میں ضعیف ہو جاؤں میری ضعیفی کا سہارا بن جائے، یہ غرض ہوئی نا۔ لیکن ماں کی محبت میں غرض نہیں ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسے سایہ دار درخت کا نام ہے کہ جس کے سائے میں فرما بردار اولاد بھی راحت پاتی ہے، نافرمان اولاد بھی راحت پاتی ہے۔ اسی ماں کو اذیت دینے والی اولاد بھی راحت پاتی ہے۔ ماں کے دامن کی ہوا کا کمال ہے یہ۔ تو یہ محبت کے جذبے جس کا اظہار ہوتا ہے، اور کسی کے لیے حکم دیا ہے کہ محبت کی جائے، تو جیسا میں نے ایک اصول بتایا، کمال سے محبت ہو، کمال کی رغبت ہو، اگر نہیں ہے تو یہ بغاوت ہے۔ اور اسی کے ساتھ اختیار جو دیا گیا اپنے جذبہ محبت پر، فطرت پہ اختیار کہ تم اسے بہت عزیز رکھو۔ جیسے عام انسانی زندگی میں کوئی شے، انسان اشیاء کو بہت پسند کرتا ہے، نادر بیان چیزیں گھر میں رکھتا ہے، کوئی چیز پسند آ جائے، اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو اسے بیچ دینا پڑتا ہے۔ تو کیوں بیچتا ہے؟ بیچتا اس لیے کہ جس کام کے لیے بیچ رہا ہے وہ اس نادر شے سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، تبھی تو اس کو بیچتا ہے، ورنہ نہ بیچے گا۔ تو یہ محبت میں قربانیاں، محبت میں قربان کر دیا اس نے، ایک کام کے لیے، کسی چیز کے لیے ایک چیز کو اس نے قربان کر دیا۔ تو یہ جو یہ تغیر، اپنی تغیر منزلیں طے کرتا ہوں جب آگے بڑھتا ہے تو وہ مقام آتا ہے کہ جہاں ماں باپ اولاد پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں صحیح بات ہے، ہماری زندگی پیش آنے ماں باپ
خدا نہ کرے کسی کی وجہ سے ہو، لیکن جب اولاد بیمار ہو جائے، شدید بیمار ہو جائے، ایسے موذی امراض میں مبتلا ہو جائے، تو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کی بلا ہم بھی آ جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ فطرت پہ اختیار ہوا، یہ فطرت سے بغاوت نہیں ہے، یہ فطرت میں تغیر کرانا ہے، تبدیلی کرانا ہے. حالانکہ انسان نفس پسند کہلاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نفس پسند ہے، انسان خود پسند ہوتا ہے، اپنا نقصان نہیں چاہتا. لیکن جہاں با اولاد کیا جائے تو سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ بڑی محنتوں سے بڑی مرادوں سے اسے پالتا ہے نا، پرورش کرتا ہے، وہ اس کی زندگی کا ثمر ہوتا ہے. اولاد انسان کی زندگی کا حاصل ہوتی ہے، ثمر سے میوہ حاصل تو ثمر کا مطلب نتیجہ بھی ہے. ثمر کا مطلب ہے وہ ایک پورا ایمانی طور پر حاصل ہونے والی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کا ثمر ہوتا ہے. تو انسان کا ثمر اس کی اولاد ہوتی ہے. تو اب محبت کے جذبے جب آگے بڑھتے، جیسا میں نے کہا حکم ہوا کہ علی سے محبت کرو، اور جب علی سے محبت کرنے والے اس راستے پر چلے تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر علی سے محبت کا معیار کیا ہے. تو انہوں نے بتا دیا اگر علی سے محبت کرنا ہے تو اپنی ذات سے محبت کرنا چھوڑ، اپنے نفس کی نفی کر کے ہی علی سے محبت ہوگی. اسی لیے پیغمبر نے احادیث کا رحمہ نے بتایا کہ جس دل میں دنیا بستی ہے وہاں علی نہیں بس سکتا. جس دل میں دنیا ہو اس دل میں علی نہیں داخل ہو سکتا. علی سے محبت کرنا ہے تو خالصیت ہونی چاہیے. علی سے محبت کرنا ہے تو دنیا کو ترک کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، ترک نہیں. دل میں دنیا کا رہنے کا مطلب یہ خواہشات دنیا، دنیا کی خواہشات، مادی خواہشات کو مت رکھو. دنیا میں جتنا رہنا ہے، جیسے رہنا ہے اس طرح رہنا تو ہے ہی، دنیا کو استعمال تو کرنا ہی ہے. مولا کا قول میں بار بار آپ کے سامنے دہراتا ہوں، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب. میں یہ قول عرض کر رہا ہوں، آپ سوچیں، نتیجہ آپ نکالیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے، مولا نے کہا کیا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے. برتنا بتا دوں، برخلاف ہو رہا ہے. مولا نے کہا دنیا کو ترک دنیا کا حکم نہیں دیا. یہ آپ کے نوجوان اکثر ہوتا ہے جذبات میں اور جذباتی ہو جاتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ جسے کہتے ہیں، انتہا پسندی ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے پاس اعتدال بتایا گیا ہے، ماڈریشن ہے، ماڈریٹ ہونا ہے کو، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. کسی کو انتہا پسندی، تنہا پسندی یہ جائز نہیں ہے. تو انتہا پسندی میں کہہ دیتے کہ نہیں علی نے تو دنیا کو ٹھوکر مار دیا، علی نے تو دنیا کو ایسا کر دیا، علی نے دنیا کے بارے میں کہا ہے. حقیقت دنیا بتائی علی نے، حقیقت بتائی دنیا کی، استعمال سے نہیں ہوگا. آپ دنیا میں رہ کر دنیا کو استعمال کرے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر رہیں گے تو جینا آپ کا غلط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی. علی نے دنیا کے استعمال سے منع نہیں کیا. علی نے کہا دنیا کو اتنا استعمال کرو جس سے تمہارا دین بچ جائے. علی نے کہا دنیا کو اتنا استعمال کرو جس سے تمہارا دین محفوظ ہو جائے، یعنی مال دنیا سے تحفظ دین کیا جائے. تم کو اللہ نے دیا ہے، عطا کیا ہے، تم مالدار ہو تو اس مال کو پہلے حق معصوم، حق سعادت نکالو، پھر حق ایمان نکالو، زکات نکالو، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں اللہ نے دیا ہے نا، دین کو بچاؤ. تو اس مال سے دوسرے حرام کام کریں گے تو دین کہاں بچے گا. اب ہو کیا رہا، علی نے کہا کہ دنیا کو اتنا استعمال کرو جس سے تمہارا دین بچ جائے. آج ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ دین کو استعمال کر رہے ہیں دنیا بچانے کے لیے. 4 دن کی دنیا بچانے کے لیے دین کو، لباس استعمال ہو رہا ہے، دینی علم جا کے بہت دور میلوں دور جا کے علم حاصل کر کے آ رہے، اسی علم کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے، دین کے لیے نہیں کر رہے. لباس استعمال ہو رہا ہے، علم استعمال ہو رہا ہے، علامتیں استعمال ہو رہی ہیں، ساری چیزیں دنیا کے لیے. دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں. اپنے دین کے تحفظ کے لیے ہمیں دنیا استعمال کرنا ہے. یہ محبت کا نتیجہ ہے. علی سے محبت ہے اور علی نے ہمیں تعلیم بھی کی ہے کہ کیسے اس دنیا میں ہم کو جینا ہے، اس طرح دنیا میں ہم کو بسر کرنا ہے. بس اتنا اثر کے میں تمام کو بات کی کہ محبت کے جذبے کے لیے اللہ نے پہلے جذبہ عطا کیا،
کہ حکم دیا کہ محبت کرو، اور جب محبت کرنے والوں نے محبت کی تو ایک تاریخ بن گئی محبت کرنے والوں کی۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تاریخ اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے، تا حد قیامت رہے گی، ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والے رہیں گے۔ تو اس دور کے چاہنے والوں نے معیار محبت علی بتا دیا کہ علی سے محبت ہو تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ دنیا کو اتنا استعمال کرو جس سے تمہارا دین بچ جائے۔ سلمان نے بتا دیا اپنی پوری زندگی میں کہ علی سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، جہاں پر اپنی خواہش اپنی تمنا باقی ہی نہ رہے۔ یہ صفت جو ہے اللہ کا ایک اور روپی اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ صابر و شاکر بندے، اللہ کا صبر و شکر بہت پسند ہے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے وہ بندے بہت پسند ہیں، صبر کرتے ہیں، حالات پر شکر کرتے ہیں، نعمتوں کے ملنے پر۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی صفتوں کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اپنی صفتیں میں اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا مطلب صفت کا مطلب خالد مطلق ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو خالد مطلق ہونا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کافی انسان ہے، اگر آپ کو خالد مطلق ہو جائیں آپ تو پھر آپ کچھ کا کچھ کر دیں گے۔ صفتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے منسوب جو بہتر باتیں ہیں وہ اللہ اپنے بندوں کے نفس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ صفت اللہ کی صفت صبر بہت بڑا صابر ہے، بہت چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو صبر کرتا ہو، اسی لیے اس نے کہا اللہ صابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ یہ چاہتا اپنے بندوں میں یہ صفتیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو اب اس میں ایک صفت میں اللہ کے سمدیت میں صفت ہے، سمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی بے نیاز۔ سمد کے معنی بے نیاز کے، بے نیاز اللہ بہت بڑا بے نیاز ہے۔ تو اللہ جتنا بڑا بے نیاز ہے اتنا بڑا بے نیاز تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں یہ بات ہے اگر کوئی اللہ کی بے نیازی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کیسا بے نیاز ہے تو علی کی بے نیازی کو دیکھے، اللہ کی بے نیازی سمجھ میں آئے۔ یہ اللہ کی صفت کا علی حامل ہے، علی کی بے نیازی سے اللہ کی بے نیازی سمجھ میں آئی۔ اب علی کے چاہنے والوں نے ان صفتوں کو ایسے اپنایا کہ ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے یہ ایسے بے نیاز ہے، غلام ایسا بے نیاز ہے تو آقا کتنا بے نیاز ہوگا۔ تو اس غلامی کے حق کو سلمان نے ادا کر دیا، اس حق کو ادا کر دیا سلمان نے بے نیازی کے۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں واقعہ نہیں سناؤں گا کہ رسول اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ علی کے ٹھکانے سے آ رہے تھے، کہ مارکے سے آ رہے تھے، کوئی موقع تھا کہ جو کوئی بھی علی کے آنے کی سب سے پہلے خبر دے گا وہ جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ اور یہاں کیا تھا، جو مانگے گا دے دوں گا، تو جو سننے والے تھے نا ان کے معیار پر منحصر تھا۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، کتنا دے سکتے ہیں، کسی کو پتا تھا کہ نبی زمین سے آسمان تک دے سکتے ہیں، کسی کو نبی کے اختیار کا علم تھا، کسی کو نہیں تھا، کوئی عارف تھا، کوئی عارف نہیں تھا۔ اس میں سلمان بھی تھے، نبی کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے سلمان کو بھی پتا تھا، وہاں محفل میں موجود سارے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ نبی کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے۔ تو ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا کہ میں پہلے خبر پہنچاؤں گا، اور خبر پہنچاؤں گا تو نبی سے یہ مانگوں گا، میں خبر پہنچاؤں گا تو نبی سے یہ مانگوں گا۔ جس وقت طے تھا لیکن پہنچایا، خبر پہنچائی سلمان نے سب سے پہلے، لیکن ہوا یہ خبر پہنچانے سے پہلے جب دور سے علی کو دیکھ لیا آتا ہوا تو پلٹ کے جانے لگے تو علی نے کہا سلمان رک جاؤ، اور رک گئے۔ سلمان کا رکنا ہی بے نیازی کی پہلی منزل قرار پایا۔ کوئی اور ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یعنی ایک کچھ ہے میں بھی جا کے آتا ہوں، رسول اللہ نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ سلمان جانتے تھے جو دعویٰ نبی نے کیا ہے نا، جو چاہے مانگو میں دوں گا، یہ بھی دینے والا ہے، ویسے یہ بھی ویسے ہی عطا کرنے والا ہے، ان سے نہیں ان سے لے لوں گا۔ رک گئے، بے نیازی کی رک گئے۔ علی نے کہا سلمان کیا بات ہے، بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، بہت تیز واپس ہو رہے۔ تو کہا یار بھی ایسی سی بات ہے، نبی نے یہ اعلان کیا۔ تو علی نے پوچھا سلمان پھر سوچا ہے کیا مانو گے؟ تو کہا یار سوچا ہی نہیں ہے کچھ، یہ بے نیازی ہے سلمان، یہ بے نیازی ہے، سب تو سوچا ہی۔ لوگوں نے کیا سوچ رکھا تھا، پتہ نہیں جنت میں محل مانگیں گے، نہریں مانگیں گے، کیا مانگیں گے، کیا کس طرح مانگے۔ سلمان نے کہا یار میں نے سوچا یہ ہے بے نیازی، اور یہ بے نیازی اثر ہے محبت، محبت علی سے یہ بے نیازی پیدا ہوئی۔
اب اس کے بعد کی تفصیل اور ہے، آپ جانتے ہیں کہ علی نے کہا کہ جاؤ جا کے رسول سے یہ سوال کرو میرا کیا حقیقت کا ہے۔ سلمان گئے، ساری باتیں ہوئی، رسول اللہ نے مسکرا کے کہا سلمان یہ سوال جس نے سکھایا ہے اسی سے جواب بھی پوچھو، جس نے سوال سکھایا ہے اسی سے جواب بھی پوچھو۔ تو علی اور نبی کے مساوات کئی دلیلیں کئی مساوات یہاں بھی سمجھ میں آ گیا کہ معراج پہ گئے تو نبی تھے، آپ کہتے ہیں علی گئے نہیں اور نبی کہہ رہے ہیں معراج کی حقیقت علی سے پوچھو۔ اگر آپ کے نظریے کے مطابق علی معراج میں گئے نہیں تو حقیقت معراج کا علم کیسے ہوا علی کو؟ معلوم کیسے ہوئی حقیقت؟ نبی کہہ رہے جاؤ علی سے پوچھو۔ آپ کہتے ہیں علی گئے نہیں، آپ کہتے ہیں علی گئے نہیں، ہم کہتے ہیں نبی سے پہلے موجود تھے۔ نبی سارے راستے طے کرتے ہوئے گئے، علی اس مقام پہ موجود تھے جہاں نبی کو جانا تھا، جاتا سے بات کرنی تھی۔ بہرحال مقصد یہی ہے کہ محبت کے جذبے قربانی چاہتے ہیں، جب تک قربانی نہ ہو محبت کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ یہی علی کے محبوں نے بتایا، یہی کربلا والوں نے بھی بتایا، اور کربلاؤں میں فطرت میں انقلاب جسے کہا جائے، بغاوت نہیں، بغاوت تو بغض علی رکھنا بغاوت ہے فطرت سے، اب محبت علی میں فطرت میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں محبت حسین میں انقلاب آ گیا۔ کتنا بڑا انقلاب آیا جانتے ہیں؟ اتنا بڑا انقلاب آیا کہ وہ مائیں جو عام حالات میں اپنی اولاد کے جسم پر ایک خراش جسے کہتے ہیں خراش گوارا نہیں کرتی، انہیں ماؤں نے اپنی اولاد کو زخموں سے چور دیکھ کر دعائیں دی، افسوس نہیں کیا، دعائیں دی ہیں۔ انہیں ماؤں نے اپنے بچوں کو سجا سنوار کے بھیجا کہ میدان میں جانا تو زندہ واپس نہ آنا۔ آج انہیں ماؤں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی عام دنوں میں عام حالات میں اپنے بچے کے جسم پر ایک خراش گوارا نہیں کرتی، لیکن وہی بچہ جب ماتم حسین میں لہو بہا کے گھر آتا ہے، پشت زخمی کر کے آتا ہے، سینہ زخمی کر کے آتا ہے، سر زخمی کر کے آتا ہے، پیشانی زخمی کر کے آتا ہے، ایک گھڑی سے دعائیں دیتی ہے کہ میرے لال تو نے ہمیں اپنی شہزادی کے سامنے سر کیا، بہت اچھا کیا جو تو نے ماتم کیا، خوش ہو گیا۔ عام حالات میں اگر ایک ناخن اگر نکل جائے تو کتنا علاج کیا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، ٹی ٹی کا انجیکشن کیا جاتا ہے، پٹی باندھی جاتی ہے، کیا 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 جاتا ہے، لیکن جب ہم ماتم حسین میں سینہ زخمی کر کے آتا ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ پٹی ہے، نہ کچھ نہیں، ماں دعائیں دیتی ہے، اور دوا کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ فاطمہ کی دعا رہتی ہے۔ جہاں فاطمہ کی دعا آ جائے وہاں نہ دوا کی ضرورت ہے نہ مرہم کی ضرورت ہے۔ تو یہ انقلاب فطرت میں کربلا کے میدان میں نظر آیا۔ عزیزان گرامی، جہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو سجا سنوار کے میدان میں بھیجا، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن آج کے دن کی آج کی تاریخ، آج کے دن کی عزاداری، آج کے دن کا عنوان جناب قاسم کی مصیبت ہے، تو ان کے واقعے میں جناب قاسم کے واقعے میں خاص طور پر ملتا ہے۔ کیوں تو ہر ماں کی تمنا تھی، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی تھی ماں کہ میرا بیٹا میدان میں جائے اور زندہ واپس آ جائے، نہیں کہہ کے بھیجتا قربان ہو جانا۔ جناب زینب شریف عاشور کہہ رہی تھی جناب محمد سے کہ بچوں قربان ہو جانا، سبھی کہہ رہے تھے، لیکن جناب ام فروا کا الگ ہی انداز تھا۔ جتنے اور شہداء میدان میں گئے نا، جن میں جوان بھی ہے بچے بھی ہیں، کسی ماں کا بیٹا دولہا بن کے نہیں گیا میدان، کسی ماں کا بیٹا دولہا بن کے نہیں گیا میدان، لیکن قاسم تو دولہا بن کے گئے نا۔ ابھی عقد ہوا تھا، چند ہی لمحوں پہلے کی بات تھی کہ فاطمہ زہرا سے عقد ہوا۔ کربلا کا نوشاد جب تلوار دیکھ کے اٹھا اور اپنی ماں کے پاس گیا تو ماں نے سینے سے لگا کہ کیا کہا، میرے لال میدان کو جا رہے ہو، زندہ جا رہے ہو، مگر زندہ واپس نہ۔ تو شہزادے نے بھی سر کو جھکا کے کہا، ہاں مادر گرامی، ہم زندہ واپس نہ آئیں گے، مگر یہ کسے پتا تھا کہ ایسے واپس آئیں گے، اس انداز میں واپس آئیں گے۔ عزیزان گرامی، لاشیں تو بہت آئے نا، سب کے لاشیں آئے، ایسا لاشا کسی کا نہیں آیا۔ میں ایک ہی فکرہ کہتا ہوں عزیزان گرامی، 2-3 لمحوں میں زحمت تمام ہے،
They are not